السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفاق میئر اور میرے ساتھ موجود ہے آج مہمان شخصیت ڈاکٹر عاصم سجاد اختر۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں پولیٹیکل اکانومی پڑھاتے ہیں، عوامی ورکرز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک ایسے سماج کے خواہاں ہیں جہاں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق اور عزت و احترام ملے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، گیٹ اپ پاکستان کو وقت دینے کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 3 اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ ریاست استحصال کی تمام اقسام کا خاتمہ کرے گی، شہریوں کو ان کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے گا اور معقول معاوضہ بھی ملے گا۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمیں عملاً ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، چاہے آپ ریاستی سطح پر دیکھیں، آپ سیاسی، سماجی، اقتصادی کسی بھی سطح پر دیکھیں تو ہمیں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے گا۔ وڈیرے ہیں یہاں پہ جاگیردارانہ نظام ہے اور آپ یوں کہیے کہ مائنڈ سیٹ ایسا فیوڈل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا استحصال کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئین کی یہ ضمانت جو پوری نہیں ہو رہی، اس کو کس طرح ہم یقینی بنا سکتے ہیں؟ یہ تو خیر اس کا تو جواب بہت طویل ہے، کیونکہ اس کا صرف ایک نسخہ نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ زمینداروں کا یا جاگیرداروں کا حوالہ دیا، تو ایک تو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو زرعی زمین اور اب بلکہ شہروں میں بھی اب آپ دیکھیں کہ نئے قسم کے لینڈ لارڈز، اربن لینڈ لارڈز، ریئل اسٹیٹ جس کو موغلز ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک نیا طرز زمیندار بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر زمین اور قدرتی وسائل جو اس ملک میں موجود ہیں، اور زمین کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے جنگلات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، پانی کے ذخائر بھی ہیں، اس پر جو قبضہ گیری ہے، آپ نے چونکہ لفظ شروع میں استعمال کیا نا، ریاست جو ہے وہ اس کی ضمانت کیسے دی جائے کہ وہ شہریوں کے حقوق کو یقینی اصل میں یہاں پہ شہری شاید ہم ہیں بھی نہیں۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم انگریز زمانے میں جو رعایا تصور کیا جاتا ہے، کیا پاکستان بننے کے بعد ہماری وہ حیثیت بدلی بھی کہ نہیں۔ تو زمین اور زرعی اصلاحات جس کو ہم ایک زمانے میں کہتے تھے، یا آج میں کہوں گا کہ ایون اربن لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے، صرف زرعی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے، بہت سارے اور بھی شعبوں میں مسائل ہیں، ریاست کا ڈھانچہ کا سوال ہے، پورا اس عالمی آپ نے جاگیرداری یا فیوڈلزم کی بات کی، ایکچولی تو یہ دنیا ایک سرمایہ دارانہ دنیا ہے۔ تو سرمایہ داری کیا ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، تو جیسے میں نے کہا بحث تو بہت طویل ہے، لیکن اگر یہی ایک قدم جس کا ماضی میں جس کی مختلف کچی پکی کوششیں ہوئیں اور قوانین بھی بنے اور کچھ نہ کچھ زرعی اصلاحات ہوئیں بھی، اگر یہی ایجنڈا اس ملک میں پھر اجاگر ہو جائے تو ایک بہرحال قدم آگے ہم لے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ڈائگنوزز ہے، اگر یہ کر لیا جائے تو ہمیں بہت نمایاں فرق ہمیں اپنے سماج میں ہمیں دکھائی دے گا۔ آپ عوامی ورکرز پارٹی سے وابستہ ہیں، محنت کشوں کے حقوق کے لیے منصفانہ جو معاشی نظام ہے آپ اس کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ زرعی زمینوں کی عوام میں جو تقسیم ہے اس حوالے سے، اور جو زرعی انکم پر جو ٹیکس ہے، یہ ایک ڈسکشن کا پوائنٹ اکثر رہتا ہے، اگر عملاً اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ریاست کی طرف سے۔ عوامی ورکرز پارٹی جو ہے وہ اس موضوع پر کیا نقطۂ نظر رکھتی ہے؟ بنیادی تو نقطہ نظر، اگر صرف ہم زرعی زمین کی بات کریں، بنیادی نقطہ نظر تو یہ ہے کہ 1977 میں جو آخری قانون باضابطہ جس کی منظوری ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں، اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو آپ نے کہا نا دکھائی نہیں دیتا، ایسا نہیں کہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ ہاں، پچھلے 2-3 دہائیوں سے اس ایجنڈے کو، جیسے میں نے کہا، بلکہ 4 دہائیوں سے اس ایجنڈے کو بالکل مین سٹریم یا مرکزی دھارے سے ایک طرح سے نکال دیا گیا ہے، اور اس کی بھی وجوہات ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک وقت میں یا ماضی میں 60-70 کی دہائی میں یہ ایک بہت بڑا ہمارے سیاسی منظرنامے پہ ایک سوال تھا، ایک مطالبہ تھا، اس کے لیے جدوجہد ہوتی رہی اور اس کے لیے قانون سازی بھی ہوئی۔ تو ہمارا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ
کہ جو 1977 کا جو زرعی اصلاحات کے حوالے سے جو قانون ہے اس پر عمل کیا جائے، جس میں ایک حد مقرر کی گئی کہ 150 ایکڑ نہری جس کو ہم اریگیٹڈ لینڈ کہتے ہیں اور 300 ایکڑ بارانی جو ہے نا زرعی زمین سے زیادہ کوئی بھی شخص نہیں اس کو حق حاصل ہوگا. اور اگر وہ آپ بڑے بڑے زمینداریوں کو ختم کریں اور جو ہزاروں ایکڑ پر مشتمل ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے زمین جو اس ملک میں جو کسان ہیں یا بے زمین دیہاتوں میں جو بے زمین لوگ ہیں، جو چھوٹی ذات پات کے جس کو ہم کمی ذاتوں کے لوگ کہتے ہیں، تو ایک کم از کم کسی حد تک وہ انفرینچائز ہوں گے، ان کو کوئی ذریعہ معاش ملے گا، کوئی سیکیورٹی ملے گی. جیسے میں نے کہا یہ سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا اس سے، لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور اس کا 40 سال پہلے اس پر کام ہونا یا قانون سازی ہونے کا مطلب یہ کہ اس وقت اس چیز کو سیاست میں ایک حیثیت دی گئی تھی کہ ایک بہت بڑا قدم ہے اگر آپ نے سماج میں کوئی انصاف یا منصفانہ وسائل کی تقسیم کی طرف کوشش کرنی. تو بنیادی تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اور ہم نے آج سے 10-12 سال پہلے سپریم کورٹ میں ہمارے بانی صدر ہیں عابد حسن منٹو، انہوں نے ایک پٹیشن بھی فائل کی تھی، اور بیسکلی اس پٹیشن کا مقصد یہ تھا کہ اس قانون پر عمل کیا جائے. اور اس قانون پر اگر عمل آج نہیں ہو رہا یا اس میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1989 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس 77 کے قانون کو غیر شرعی یا غیر اسلامی قرار دیا تھا. تو بیسکلی ہمارا پٹیشن یہ تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ انٹرپریٹیشن کو اثر نو اس کا پھر سے ریکنسیڈر کیا جائے، اور اینڈ جو اس میں لیگل آرگیومنٹس بتیرے تھے جو سمیت یہ کہ کہیں مذہب یا اسلام میں کوئی ایسا کوئی وہ اصول یا کوئی ایسی چیز یا کوئی قانون یا کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتی. اور بہت سارے اس میں فلسفیوں سے اور عالم دین کے بھی اس میں آپ کو ملیں گے فرمان. تو یہ تھا کہ یہ قانون پاس ہوا اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس سے زیادہ تو کوئی بڑی بات ہم نے بھی نہیں کی، لیکن اس ملک میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس قانون پہ کہیں خدا نہ خواستہ حکمرانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ ان کو عمل کرنا پڑے. آپ نے 1989 کے جو شریعت ایپلیٹ بینچ ہے اس کا حوالہ دیا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو یہ 2-3 کا سپلٹ ڈیسیجن تھا غالباً. مطلب کوئی یونینیمس ڈیسیجن بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ ان کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہے. 2-3 تو بہت مارجن پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ عابد حسن منٹو صاحب نے وہ ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے، غالباً 2011 میں دی گئی. اب ہم 2022 میں ہیں. اتنے بڑے موضوع پر جو پبلک انٹرسٹ کا بھی ہے، جس پر جو ایک جو تنازعہ بنا ہوا ہے نظریاتی طور پر کہ کیا یہ درست ہیں زرعی اصلاحات یا نہیں ہیں، تو سپریم کورٹ وہ کون سا امر مانے ہے جو ان کو نہیں اس کو سننے دے رہا. 10 سال تو بہت لمبا عرصہ کہ درستگی کا آپ نے کہا نا کہ درست ہے یا نہیں ہے، صاف ظاہر ہے جس کے لیے جو زمیندار ہے، جو طاقتور ہے، جو مطلب دیہاتوں میں اور نیم دیہی علاقوں میں جو ایک طرح سے انہوں نے ایک بدماشی کا نظام بنایا ہوا ہے زمینوں پر قبضہ گیری کر کے، جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے ناظرین کو میرا خیال ہے علم سب کو ہوگا اس ملک میں کہ اس میں ریاستی اہلکار بھی شامل ہیں، وہ بھی بہت بڑے زمیندار بن جاتے ہیں الاٹمنٹس کر کے اور حوالے دے کر زمینوں پر قبضے کر کے. تو نجی مالکان بھی ہیں، ریاستی ادارے بھی ہیں، تو درست تو ان کو کبھی بھی نہیں لگ سکتا نا کہ ان کی زمینیں لی جائیں اور عوام الناس کو دی جائیں. درست تو یہ عوام کے لیے درست ہو سکتا ہے یا ان کے فائدے میں ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے یا عدالتوں کی بات ہے، عدالت بھی اسی ملک کا ایک ادارہ ہے، اور جب سیاست یا سیاسی آپ کہیں کہ جو توازن ہے وہ مکمل طور پر حکمران طبقے کی طرف ایک جھکاؤ نظر آتا ہو ہر طرف ہر سطح پہ، تو وہ عدالتوں میں بھی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو صاف ظاہر ہے اگر اس چیز پر کھل کر بحث ہو تو کوئی جواز تو نہیں ہے کہ آپ زرعی اصلاحات نہ کریں، اسپیشلی جیسے میں نے کہا چونکہ قانون پہلے سے پاس کیا گیا. فرق صرف یہ کہ اس دور میں جب وہ قانون کی منظوری ہوئی تو اس وقت محنت کشوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، بائیں بازو کی سیاست کا عروج کا دور تھا،
اس کے بعد چونکہ ایک طرح سے ہم پسپائی کا شکار ہوئے ہیں، اور ایک عمومی جو آپ فضا اس ملک میں دیکھتے ہیں ریاستی سطح پر، سیاسی جماعتوں کی سطح پر، میڈیا کی سطح پر، ایک عام بحث و مباحثے کی سطح پر، تو اس میں آپ کو بائیں بازو کے یا کسانوں کے حقوق یا زرعی اصلاحات جیسے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے بالکل مارجنز کی طرف دھکیلے گئے ہیں. تو یہ ہے بنیادی وجہ، ورنہ تو سپریم کورٹ اس وقت ایکچولی صرف اس حد تک آخری جو پیشی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ چونکہ ایک فیڈرل جیسے آپ نے کہا شریعت ایپلٹ کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تو ایک فل بینچ کی ضرورت ہے. تو فل بینچ اس وقت درکار نہیں تھا، یا اب فل بینچ کو قائم کرنے میں اور ایک پٹیشن سننے میں 11 سال تو آپ والی بات تو نہیں لگنا چاہیے. تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں ایک غریب آدمی کا کیس چھوٹی عدالت میں بھی دہائیاں گزر جاتی ہیں کہ سنا نہیں جاتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ طاقت کا سوال ہے اور ترجیحات کا سوال ہے. تو آج بنیادی طور پہ میرا خیال ہے، اور آپ کا پروگرام بھی شاید اس طرف توجہ دلا سکتا ہے کہ جب تک اس پر ایک بڑے پیمانے پر نچلی سطح پر، عوام کی سطح پر، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی سطح پر ایک اتفاق رائے قائم نہیں ہوتا تو پھر عدالت بھی شاید مجبور کبھی بھی نہیں ہوگی کہ یہ پٹیشن سنے. بالکل. تو ہم توقع رکھتے ہیں اس پروگرام کی توسط سے کہ یہ آگاہی جو ہے وہ نچلی سطح تک جائے، اور جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر جو طاقت کی راہداریاں ہیں وہاں پر تو جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا. آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. 70s کے مقابلے میں آج بائیں بازو کی جو سیاسی نمائندگی ہے وہ بہت سی وجوہات کی بنا پر جو بالکل آبویس ہے، وہ ایک طرح سے بالکل ہی پس منظر میں گئی ہوئی ہے، اور وہ نظریاتی طور پہ اپنی بات کہتی تو ضرور ہے لیکن اس کو سامنے آنے نہیں دیا جاتا بلکہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. یہاں سے میرے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چاہے ہمارے ہاں جمہوری انتخابات کے ذریعے حکومتیں بنیں یا میرے عزیز ہم وطنوں والی حکومتیں ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے یا اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہی جاگیرداروں، زمینداروں اور سیاسی جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ الائنس بنانی پڑتی ہے. تو جب ہماری پارلیمنٹ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے مفادات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ 10 سال کا یہ تو اگلے 20 سال بھی اس پٹیشن کی باری پھر شاید نہ آ سکے اگر یہ ایسے ہی چلتا ہے. اتنی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اور یہ وقت نہیں لگتا کہ ماحول بدل بھی جاتا ہے. اور اس وقت کا جو ہمارا معروض ہے وہ ناہمواری عروج پر ہے، اور جیسے میں نے کہ قبضہ گیری ایک ریاستی ادارے بجائے اس کے کہ وہ آپ نے جو شروع میں شک بتائی آئین کی کہ اس کی ضمانت دیں، ریاستی ادارے تو خود زمینوں پر، جنگلات پر، معدنیات پر، پانی کے ذخائر پر خود نجی جاگیردار یا زمیندار یا سرمایہ دار تو ایک اس نظام کا ستون ہے. خود جب ریاستی ادارے اسی کام میں ملوث ہو جائیں یا اسی کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، اور وہ بھی ہمیں پھر نعرے لگا کر جواز بتائیں کہ ترقی کے نام پر ہو رہا ہے یا قومی سلامتی کے نام پر ہو رہا ہے، تو ان چیزوں پر علم تو ہے، ایک شعور تو ہے کسی سطح پہ، لیکن ایک منظم انداز میں اس کو ریزسٹ کرنا، چونکہ ایک جبر بھی بہت ہے، خوف بھی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. جہاں تک جمہوری انتخابات کی بات ہے، دیکھیں یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ دنیا بھر میں پیسے کا جو عمل دخل جتنا ہو چکا ہے انتخابات میں، اور اتفاق سے عابد حسن منٹو کی ہی سربراہی میں اس پر بھی ہم نے اسی عرصے میں جب یہ زرعی اصلاحات کی پٹیشن فائل کی تھی تو ہم نے سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن فائل کی تھی which had to do with کہ الیکشن ایکسپینسز، کہ ایک عام ہماری جیسی جماعت جس کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں یا ہم ٹی وی کے اشتہار نہیں خرید سکتے، اور ان سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے جو ایک الیکشن جب آتے ہیں تو پورا شہر کے ہر گلی نکر پہ وہ پوسٹر، بینر، اشتہارات، پیسہ لگتا ہے اس میں، تو ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں گے. تو اس پر بھی تھوڑا بہت عدالت نے اس پہ سنوائی دی اور کسی حد تک کوئی احکامات بھی جاری کیا الیکشن کمیشن کو، لیکن عمل درآمد کا سوال ہے. ہمارے ہاں زرعی اصلاحات تو چلو اس پر تو ایک قانون سسپینڈ ہو چکا ہے، یہاں پہ تو 1992 میں بانڈڈ لیبر بھی غیر قانونی قرار دیا گیا تھا،
سپریم کورٹ کی طرف سے. لیکن آج آپ بڑے بڑے شہروں کے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو اینٹوں کے بھٹے ہر طرف نظر آئیں گے اور بانڈڈ لیبر اسی طرح مطلب عروج پر ہے. تو بہت کچھ عمل درآمد سے بھی منسلک ہے, الیکشن کے اندر پیسے کا عمل دخل بھی ہے, لیکن یہ اب اس پر بہت زیادہ پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہے, کیونکہ حکمران تو چاہیں گے کہ قائم اور دائم اسی طرح رہے یہ نظام. تو اس میں پھر بہت سارے اور تقاضے ہیں کہ جو بائیں بازو کی قوتیں ہیں جو منتشر ہیں وہ منظم ہوں. نوجوان نسل کو, جو کہ اس ملک کی اکثریت ہے, اس کو احساس ہو کہ سیاست صرف اس کو نہیں کہتے جو کہ ہمیں آئے روز ٹی وی پہ ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالتے ہوئے ایک دوسرے پہ بلکہ سیاست کوئی مقدس چیز ہے, وہ ایک عوام کے حقوق کا نام ہے, وہ سماج کی تبدیلی کا نام ہے, وہ یہ تبدیلی نہیں جو یہ والی تبدیلی والا سرکار جو ہمیں 4 سال سے میسر ہے. تو اس میں یہ کام لمبا بھی ہے, لیکن حالات بہت تیزی سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے کہ اب اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں, اور یہ تاریخ کا سبق ہے کہ معاملات بہت تیزی سے جلدی سے ماحول ایک بالکل منفرد بھی ہو سکتا ہے. آپ نے تاریخ کی بات کی تو یورپ میں جس طرح میں ڈارک ایجز تھی, اگر وہ یورپ آج جو ہے وہ علم, ہنر اور ترقی کی نمائندگی بھی کر رہا ہے, وہاں پر بھی حالات بدلے. ہم فرینچ ریولوشن کو بھی دیکھتے ہیں, جہاں استحصال ہوگا, جہاں کچلی جائیں گی عوام کی آوازیں اور ان کے حقوق, تو میرا خیال ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک پوٹینشیل بھی بہت ہوتا ہے ابھرنے کا, اگر ان کو درست نمائندگی. اور اگر آج کی دنیا ہم دیکھیں تو جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں یا جو کمیونیکیشن یا اپنی بات آگے پہنچانے کے وسائل ہیں, میرا خیال ہے تاریخ انسانی میں اس سے پہلے وہ میسر نہیں تھے. کچھ نہیں تو ہر انسان سوشل میڈیا میں اپنی بات کر سکتا ہے, اور بعض اوقات بہت دور تک اس کی گونج جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ہمیں مستقبل سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, جدوجہد جاری. بلکہ میں تو یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں زمین کا سوال ہے, میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اب ہمیں اربن لینڈ ریفارم پر بھی بہت زور دینے کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر پچھلے 15-20 سال میں جس تیزی سے یہ گیٹڈ ہاؤسنگ سکیمز کا ایک رواج قائم ہوا ہے, اور اس سے بہت ساری بے دخلیاں ہوئی ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ جو بیریا ٹاؤن بنتے ہیں, ڈی ایچ اے بنتے ہیں, وہاں بالکل زمین خالی پڑی ہوئی تھی اور عوام کے فائدے کے لیے بس وہاں پہ جا کر بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے صرف ایک زبردست یعنی کہ سبزہ ہریالی سنیماز اور بڑے بڑے مساجد اور دنیا کے سب سے بڑے گولف کورس قائم کر وہاں پہ لوگوں کو بے دخل کیا گیا. تو جیسے شہر پھیلتے ہیں نیم دیہی علاقوں میں, جس کو ہم سبربن علاقے کہتے ہیں, یا ایون کئی جگہوں پہ زرعی زمینیں ان کی زد میں آ رہی ہیں, تو یہ بھی اتنا ہی بڑا سوال ہے. اور یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو اپنے آپ کو مڈل کلاس کہتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے نشے میں بھی آتا ہے. اس کو بھی وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ملے. تو اس کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ترقی ضرور ہونی چاہیے, لیکن ترقی کسی اور کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے. تو جیسے میں نے کہا, جب آپ زرعی زمینوں کو دیکھیں گے تو ایک عوام کو فائدہ ہوگا, تو کسی کو کوئی نہ کوئی نقصان اس کا اٹھانا پڑے گا. اور یہ ایک طبقاتی سماج کی ایک حقیقت ہے کہ بہرحال اگر ہم نے اس کو منصفانہ بنانا ہے تو ہمیں کسی سے لینا ہوگا. یہ سیاست کا بھی اصول ہے, لیکن فی الوقت ہمارا جو ایک طرح سے اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز پر اتفاق کریں, اور پھر اس کے بعد یہ سوچا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا, یہ ایک بنیادی سی بات ہے کہ پہلے سے ایک قانون بنا ہوا ہے, اس پر عمل درآمد کیا جائے. یہ کوئی اتنا بڑا سائنس نہیں ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو بہت سارے آپ کہہ لیں کہ نئے اقدامات کرنے پڑیں گے, لیکن زرعی اصلاحات ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اگر آواز گونج سکے جگہ جگہ سے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ایشو کو اور اس سابقہ قانون پر عمل درآمد کے مطالبے کو کے گرد ایک اتفاق رائے قائم ہو سکتا ہے. اور وہ جیسے میں نے کہا پہلا قدم ہوگا. آگے بھی بہت سارے کام کرنے کو ہیں, لیکن کہیں سے تو ہمیں شروع کرنا چاہیے. میں اس میں اضافہ اگر کروں تو تحریک انصاف جب 90s میں سیاست میں آئی تو مجھے یاد پڑتا کہ ان کے منشور کا بھی ایک پوائنٹ تھا کہ وہ جاگیرداری نظام کو ختم کریں گے, لیکن وہ اب اقتدار میں آ کے ہمیں ایسا تو کوئی نظر. خیر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے 77 کے جو قانون نیشنل اسمبلی میں, تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی,
تو پیپلز پارٹی کے آئین میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن شاید آج کی پیپلز پارٹی کے لیے یہ اتنی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ باتیں، جو کہ اس زمانے میں، کیونکہ ایک زمانے سے میں نے کہا اس زمانہ ایک پوری دنیا عالمی سطح پر ایک بائیں بازو کے عروج کا زمانہ تھا. تو میرا خیال ہے وہی والی بات ہے کہ بہت سارے پارٹیوں کے آئین میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوں گی، لیکن کیا وہ ایکچولی کمیٹڈ ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا خود ان کی صفوں میں ایسے زمیندار ہوں. تو یہ ایک بہت پیچیدہ سوال ہے، لیکن ایک لحاظ سے آسان بھی ہے. جب تک کہ ہماری کوئی سیاسی قوت نہیں ہوگی، جب تک کہ ہمارے کوئی بڑے پیمانے پہ کرٹیکل میس نہیں ہوگا ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے، سٹینڈ لینے کے لیے، تو صاف ظاہر ہے صرف کسی جگہ لکھ دینے سے یہ معاملہ مطلب درست یا ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ عوامی ورکرز پارٹی سے وابستہ ہیں، میں چاہوں گا لگے ہاتھوں آپ عوامی ورکرز پارٹی کا جو انتخابی منشور ہے اس کے کچھ وہ نکات رکھیں جن پر بات نہیں ہوتی اور جن پر عمل کیے بغیر ہمارا سماج جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا سکتا. ایک تو جس موضوع پہ ہم آج بحث کر رہے ہیں، زمین کا معاملہ، جس میں زرعی زمین بھی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک شہر یا اربن لینڈ کا بھی جو سوال ہے، اسپیشلی جو ریئل اسٹیٹ ان ریگولیٹڈ، جو بڑے پیمانے پر جو بہت بڑا ایک منافع خوری کا ذریعہ بن چکا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر جب تک امن قائم نہیں ہوتا، اور جب تک ہمارا یہاں جو اتنا بڑا حصہ ہم دفاع اور فوجی بجٹ کے نام پر مختص کرتے ہیں، تو پھر عوام کے حقوق کے لیے کہاں سے آپ وسائل لائیں گے؟ مثلاً تعلیم کا سوال ہے، صحت کا سوال ہے، اور یہ ہمارے نزدیک یہ وہ سہولیات ہیں جو مفت فراہم کرنے چاہیے ہر شہری کو. اس کے لیے وسائل چاہیے، اور وسائل ہمیں جس کو ہم غیر پیداواری اخراجات کہتے ہیں، جس میں ایک دفاع ایک بہت بڑا ایک مد ہے، اور دوسرا قرضے ہیں. ہمارے بہت بڑا ایک حصہ قرضوں کی واپسی میں ہم بجٹ خرچ کرتے ہیں، جو کہ گائے بگائے مختلف حکومتوں نے اور خاص طور پہ فوجی آمروں نے یعنی کہ کبھی امریکہ سے لیے ہیں، کبھی سعودی عرب سے لیے ہیں، کبھی IMF سے لیے ہیں. تو یہ ایک اس کے ساتھ پھر منسلک ایک بہت بڑا سوال آ جاتا ہے کہ ہماری اقتصادی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں، جس میں ہر چیز نجی شعبے کے حوالے کر دینا. اب میں نے آپ جو اس تعلیم اور صحت کی بات، اب اگر ایک سرکاری سطح پر تعلیم اور صحت سب کو دیا جائے، تو جو آپ دیکھتے ہیں ہر گلی نکر پہ ایک نیا چھوٹا موٹا نجی اسکول قائم ہو رہا ہے یا نجی ہسپتال قائم ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی کون وہاں پہ جا کر وہ سہولت حاصل کر سکتا ہے جس کی جیب اجازت دیتی ہے. تو یہ بہت سارے سوال جڑے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے شروع میں آپ سے ایک اور بات بھی کی تھی، ایک بنیادی سوال خود ریاست اور عوام کے درمیان تعلق کے حوالے سے، کہ کیا ہم شہری ہیں، کیا ہم یعنی کہ واقعی حقیقی معنوں میں، اسپیشلی جو ہماری ایتھنک پریفریز ہیں، بلوچ پریفری کو دیکھ لیں، یا گلگت بلتستان میں تو وہاں ہم کہتے ہیں ٹورزم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ان کو آئین میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے جو 20-22 لاکھ عوام ہیں ان کی بھی کوئی حقوق ہیں. تو سندھ کے سوال ہیں، اور پھر ماحولیات کے سوال ہیں. یہاں پہ پدرشاہی اور عورت کا ایک اور لڑکیوں کا اور یعنی کہ صنفی سوال ہے. تو کئی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اور تو کوئی اس ملک کی سیاسی جماعتیں ان چیزوں پہ بات تو نہیں کرتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہے اب آج نوجوانوں کا جو کہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے. وہی والی بات کہ جب تک ہم مل کر کوئی منظم سیاسی قوت نہیں بنیں گے تو اس وقت تک یہ صرف شعور کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کو آپ کو ایک ٹھوس سیاسی یعنی کہ متبادل کی شکل دینا پڑے گا. چلیں، گیٹ اپ پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جہاں پہ برابری ہو، مذہب، رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کہیں پر بھی کوئی تفریق نہ رکھی جائے، نہ آئین میں، نہ انفرادی سطح پہ، نہ سماجی، سیاسی، اقتصادی کسی بھی درجے میں کوئی تفریق نہ ہو. تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے حقوق رکھیں، ایکول سٹیزن شپ ہو، اور فلاح انسانی پر مبنی پالیسیاں بنائی جائیں. تو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے گیٹ اپ پاکستان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے تاکہ پبلک انٹرسٹ میں جو ہے یہ مکالمہ شروع ہو سکے، لوگوں تک آپ کا نقطۂ نظر بھی پہنچے، مخالف نقطۂ نظر بھی پہنچے، اور وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے. ضرور مکالمہ ہونا چاہیے. یہاں پہ زور زبردستی کا جو رواج ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے.
کہ یہاں پہ بحث نہیں ہو سکتی، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی، اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ سیدھا سادہ واجب القتل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے سماج کے ایک بہت بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ضرور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہی وہ اس طرح کی آگاہی پھیلانے میں ایک مدد دے سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ایک ٹھوس سیاسی متبادل کے قیام میں ایک اس کا کوئی رول ضرور ہوگا. ایم ہوپ فل. کوئی آخر میں ہمارے سننے والوں کو آپ پیغام دینا چاہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے سننے والے نے تو سن لیا ہے. بیسکلی اس وقت تو ہمیں ضرورت ہے کہ کہیں پہ ہم کھڑے ہوں. سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی بڑھاس نکال لی، اظہار کر لیا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں عملی طور پر بھی اس کا اظہار کو کہیں یعنی کہ عملی کوئی شکل دینا ضروری ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ بے شک زرعی اصلاحات کا ہی سوال ہو، اگر اسی پہ ایک بہت بڑے براڈ بیسڈ کیمپین ہم سب مل کر اور اس میں اب حصہ ڈالیں گے تو پھر ہی ہم اپنے شعور کو کسی ایک عملی تبدیلی میں منتقل کر پائیں گے، اور یہی میرا خیال ہے آج کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ہم چاہیں گے کہ یہ ہماری یہ گفتگو کسی اگلی نشست میں اس کا تسلسل جاری رہے. بہت شکریہ. یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ پاکستان میں جدید معیشت کی بنیاد پر زرعی اصلاحات نافذ کی جائیں، دولت اور زمین کی تقسیم منصفانہ خطوط پر ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ کیا جائے. تو اسی نتیجہ فکر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیکھتے رہیں گیٹ اپ پاکستان.